السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ قادر الرزاق اللطیف، الصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ المرتضی والمجتبی وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ۔ توئی آقائے من مولائے من والی جان من، توئی دانی کے جستو کس ندارم یا رسول اللہ۔ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا، ذلت فے تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ذلت فے تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں، پسارے ہے جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں، تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ اور بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ حاضرین اکرام، یہ ماہ مقدس کی فضیلتیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلا جمعہ جو ہے سو بیان فرمائی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس جمعۃ المبارک میں یہ شب برات کے متعلق کچھ ضروری احکامات اور ضروری جو ہے اس کے اعمال آپ کی خدمت میں، اور اس کی خصوصیات اور اس کی فضیلت مختصر سی، کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو حضرات میری گفتگو کو سن رہے ہیں، درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ شب براءت جو ہے نا، شب براءت یہ لیلۃ البراءت، براءت کے معنی ہے آزادی، نجات۔ براءت کے معنی ہے آزادی، نجات۔ کس سے؟ دوزخ سے آزاد ہو جانا، دوزخ سے نجات پا لینا، گناہوں سے نجات پا لینا۔ اور یہ رات کی بڑی خصوصیات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم اس رات میں تمام اعمال جو بندے کے ساتھ سال بھر ہونے والے ہیں، تمام احکام جو اس پر لازم ہونے والے ہیں، یعنی اس کے مقدر کے معاملے میں ہم فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے، کوئی گھر بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی شادی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی تجارت کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی خوشحال زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا نام مردوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ رات ایسی رات ہے کہ سال بھر جتنے لوگ مریں گے ان کا نام لکھ کر ملک الموت کو رجسٹر دے دیا جاتا ہے کہ یہ سال اتنے لوگ مرنے والے ہیں۔
کتنے لوگ پیدا ہوں گے؟ وہ تمام مقدر یہ سال میں اتنے لوگ پیدا ہوں گے لکھ دیا جاتا ہے۔ کون کون حج پر جائے گا، کس کا نقصان ہوگا، کس کا فائدہ ہوگا، جی کس کے گھر اولاد ہوگی، کون خوشی میں رہے گا، کون غم میں رہے گا، یہ تمام چیزیں شب برات کی رات میں لکھ دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ رات اتنی بڑی اہمیت والی ہے، آپ کو بتاتا ہوا چلوں، یہ رات اتنی بڑی اہمیت والی ہے، جو غفلت کی نیند سو رہا ہے، جو لوگ غفلت کی نیند میں اس رات کو جو ہے بھول رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے اعمال کا اور دیگر چیزوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہے، اس کا فضل مانگتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اگر وہ گناہگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میری حیات کو لمبی فرما، اگر اس سال میں اس کو مرنا تھا تو اللہ تعالیٰ بندے کے گڑ گڑانے کی وجہ سے اس کی عمر میں جو ہے طوالت عطا فرما دیتا ہے، اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ جو ہے تنگ دست ہے، رزق کی اس کے پاس کمی ہے، فاقوں میں زندگیاں گزر رہی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم میرے رزق میں وسعت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس رات کے سبب اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات کیا ہے؟ یہ رات مقدروں کو بلند کرنے والی رات ہے۔ یہ رات کیا ہے؟ یہ رات گناہگاروں کو بخش کر نیکوں کی صفوں میں کھڑانے والی رات ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ اس رات میں 1 سال تک ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تمام کا تمام مقدر کا چٹھا جو ہمارے ساتھ یہ سال ہونے والا ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو بتائیے آپ، جب مجھے معلوم ہے کہ اس رات میں میرے متعلق لکھا جانے والا ہے، تو میں کیسے اس رات کو چبوتروں پہ بیٹھ کر خراب کر سکتا ہوں؟ تو کیسے میں اس رات کو ہوٹل میں رات بھر گزار کر اس رات کی عظمت کو خراب کر سکتا ہوں؟ کیسے میں اس رات سے غافل ہو کر جو ہے گھر میں سو سکتا ہوں؟ کیسے اس رات میں ٹھیٹی ٹھاٹا کر کر یہ رات کو فضول گزار سکتا ہوں؟ بتائیے آپ، عقل مند تو وہ ہے اگر خزانہ بٹ رہا ہے، خزانہ بٹ رہا ہے، مال بانٹا جا رہا ہے، تو انسان دوڑتا ہے، اپنے کام کاج چھوڑتا ہے، چھوڑ کر اس کو حاصل کرنے کی طلب میں رہتا ہے۔ کس لیے انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے رزق کے لیے کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے عیش و آرام کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، مولا علی شیر خدا سے روایت ہے، یہ روایت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جو ہے شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، یعنی شب برات آتی ہے، تو اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اس کی رحمتیں پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتی ہے، اور ایک منادی ندا دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اللہ اس کو بخش دے، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی تنگ دست جو مجھ سے رزق طلب کرے اس کو میں رزق دے دوں، ہے کوئی پریشانیوں کا مارا غمزدہ اس کو میں عافیت دے دوں، ہے کوئی مجھ سے میری رحمت کو طلب کرے، ہے کوئی مجھ سے جہنم سے آزادی مجھ سے طلب کرے میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو صدا جو ہے پہلے آسمان سے فجر تک یہ صدایں چلتی رہتی ہے، فجر تک یہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ اب دیکھیے، ندا دینے والا تو ندا دے رہا ہے کہ رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مانگ لو، آج سخی کا دربار کھلا ہوا ہے، مانگ لو، جو مانگو وہ تم کو دیا جائے گا۔
آج اللہ کی رحمتیں تم پر برس رہی ہے، مانگ لو اس کا فضل، تم پر اس کا فضل ہوگا۔ اگر تم گناہگار ہو، اپنے گناہوں کی بخشش کر لو، اللہ تم کو بخش دے گا۔ اگر تمہارے رزق میں کمی ہے، تم پریشانی محتاجی کی زندگی گزار رہے ہو، تو اللہ سے آج طلب کرو، برات کی رات اللہ تم کو عطا فرمائے گا۔ ارے اللہ دینے پر راضی ہے، لیکن بندہ دنیا کی محبت میں اللہ سے مانگ بھی نہیں رہا ہے۔ اللہ دینے کے اوپر راضی ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ مولا میں تنگ دست ہوں، اپنے رزق کے دروازے مجھ پر کھول دے، مولا میں پریشانیوں کا مارا ہوں، مجھے عافیت عطا فرما دے، پروردگار عالم میں بیمار ہوں، مجھ کو شفا عطا فرما دے۔ کون ہے جو اللہ کے سوا شفا دینے والا ہے؟ حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، حقیقی فضل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دینے والا ہو، لیکن بندے شب برات کی رات کو جو ہے اپنی مصروفیات میں، اور آپ کو بتاتا ہوا چلو یہ رات کیا ہے؟ شب برات کی وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ کس کے لیے کرتے تھے؟ اپنی امت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو آج مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ لیجئے، آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، کیا حالات فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ کیا حالات جو ہے یمن میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ کیا حالات آج لیبیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہے؟ کیسے حالات آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہے؟ ارے زمین کا کون سا خطہ ہے جہاں پر مسلمان موجود، جہاں پر مسلمان جو ہے عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں مسلمان تباہی کی زندگی گزار رہا ہے، کہیں نہ کہیں مسلمانوں پر یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں مسلمان اپنی بد عملیوں میں اسلام کو جو ہے اسلام کے احکام کو ملیا میٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آج جو شب برات کی رات ہے، شب برات کی جو مقدس ساعتیں ہیں، اس میں امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ اگر مانگنا ہے شب برات اپنی بخشش اللہ سے مانگو، شب برات کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو فلسطین کے مظلوموں کے لیے انصاف اللہ سے مانگو۔ اگر شب برات اللہ سے تمہیں کچھ مانگنا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرو، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ یہ سنت رسول اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے۔ یہ مقدس رات جس میں اللہ تعالیٰ لاکھوں گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، جو حضرات سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ رات ہمارے پاس معمول ہے، جب شب برات کی رات آتی ہے، شب برات آتی ہے، ہم قبرستان کو جاتے ہیں، زیارت قبور کرتے ہیں، اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر چند لوگ جو ہے اعتراض جتاتے ہیں کہ بھئی یہ قبروں پر جانا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ پھول ڈالنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھلے مرحوم ہمارے ہیں، قبریں ان کی ہے، پھول ہمارے ہیں، ہم ڈال رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کیا فاتحہ کا ایصال ثواب کرنا حرام ہے؟ نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے۔ اگر میں فاتحہ پڑھ کر کسی مرحوم کے لیے بخشوں تو اس کے لیے ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اگر میں کھانا کھلا کر کسی بزرگ کے نام پر تقسیم کروں یہ ایصال ثواب ہو جائے گا۔ یہ باعث ثواب کام ہے، یہ باعث ثواب کام ہے۔ اور رہی بات شب برات کے رات میں، برات کی رات میں قبرستان جا کر اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کرنا، یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ سنت رسول سے ثابت ہے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں حضور کی تلاش میں نکل گئی، سرکار کی تلاش میں میں نکلی۔ میں نے حضور علیہ السلام کو
مسجد میں تلاش کیا، حضور نظر نہیں آئے، دیگر ازواج مطہرات کے حجروں میں تلاش کیا، حضور نظر نہیں آئے، میں جنت البقیع گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اہل قبور جو بقیع میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں۔ ام المومنین جب جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، طویل حدیث ہے، حاصل کلام کی طرف میں آ رہا ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے، اے حمیرہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج آسمان کے تمام رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے حساب سے، اور میری امت پر وہ نظر التفات فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت میں سے گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بقیع کیا ہے؟ وہ قبرستان جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں شہداء بھی دفن تھے، صحابہ کرام بھی دفن تھے، تو زیارت قبور کے لیے شب برات میں جانا یہ سنت رسول ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، سنت رسول ہے۔ رسول اللہ کی سنت بتا رہی ہے کہ زیارت قبور کے لیے جانا یہ جائز ہے۔ کوئی اگر کہے کہ یہ قبروں کی زیارت کرنا، پھول ڈالنا، چلیے پھول کی بات جب چلی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی جو اونٹنی تھی وہ بدک گئی، حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام حیران ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں پر 2 قبریں ہیں۔ کیا ہے؟ یہاں پر 2 قبریں ہیں جن پر عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جن پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھو میاں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں بھی یہ قبرستان جاتا ہوں، آپ بھی جاتے، مولانا بھی جاتے، مفتی بھی جاتے، جی حضرت بھی جاتے، سب جاتے، لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں بول سکتا۔ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے بولنے کے لیے علم غیب والی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، علم غیب والی غیب کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یہ بتا دیا، چلو یہ تو بتا دیے، کئی کو ہو رہا یہ بتا دیے، یہ علم غیب ہے۔ عذاب کیوں؟ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک قبر میں وہ آدمی دفن ہے، ایک قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ مرحوم جو ہے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے نبی جو ہے نا، ہمارے سرکار جو ہے نا، وہ قبروں کے اندر کے حالات بھی دیکھتے ہیں اور عذاب کیوں ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام اس کا علاج بھی بتاتے۔ علاج کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کھجور کی ٹہنی لے کے آؤ، کھجور کی ٹہنی، صحابہ کرام کھجور کی ہری شاخ لے کے آئے، حضور نے اس کو 2 حصے کیا، ایک اس قبر پر رکھا، ایک اس قبر پر رکھا۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک یہ کھجور کی ٹہنیاں، جب تک یہ شاخ ہری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، جب تک یہ شاخ ہری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور وہ ذکر کی وجہ سے یہ جو اہل قبر ہے، یہ قبر میں جو دفن ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے، ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو پھول اس لیے جا کر ڈالتے ہیں تاکہ مرحومین کے لیے جو ہے اس کے لیے باعث ثواب ہو، باعث راحت ہو۔ اب کوئی آدمی ہم سے یہ سوال ضرور کرے گا، چلے بھائی عام قبروں پر آپ پھول ڈالتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس سے جو ہے مرحوم کے لیے فائدہ پہنچے،
آپ درگاہوں پر جا کر پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ درگاہوں پر جا کر پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے، جب کوئی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو اپنی طرف سے پھول کا گلدستہ لے جاتا ہے۔ بادشاہ کو آپ کے پھول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو حاکم ہیں ان کو آپ کے پھول کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کا پھول کا تحفہ دینا یہ آپ کی محبت پر دلیل دیتا ہے، یہ آپ کی محبت پر۔ ہم بزرگوں کے مزارات پر پھول اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ پھول کیا ہے؟ اندر پھول ہو تو اوپر پھول رہتے، اندر پھول ہو تو اوپر پھول رہتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بخش دیتا، قبر میں کیا ہوتا؟ جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا، اس کی روح واپس ڈالی جاتی، فرشتے آ کے اس کو بٹھاتے، منکر نکیر اس سے سوال کرتے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب توجہ فرمائیے، تیرا رب کون ہے؟ ہر آدمی جو اللہ کو مانتا جواب دیتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، سب دیتے۔ یہ ہوا کوارٹرلی۔ اب آتا دوسرا ایگزام، دوسرا سوال آتا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اب جتنے لوگ ہیں اسلام کے، جتنے فریق نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، سب بولیں گے دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اب فائنل کوشچن آ رہا یہاں پر، فائنل کوشچن آپ کو معلوم ہے، آخری کوشچن اگر آپ صحیح نہیں دیے، فائنل ایگزام میں اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ ختم ہو گئے آپ۔ فائنل کوشچن جو ہے پوچھا بھی جائے گا اور دکھایا بھی جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کو دکھایا جائے گا اور فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، بتا اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ اگر ادھر والا رہا، سمجھ گئے نا کون؟ ادھر والا رہا 24 نمبری، یہی بولیں گا ان کو علم غیب نہیں تھا، پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، یہ ختم ہو گئے، انہوں سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، مدد بھی نہیں کرتے، عام بشر تھے، خود کے کپڑے خود دھوتے تھے، خود کے برتن خود دھوتے تھے۔ ادھر والا رہا تو یہ بولے گا، ادھر والا رہا تو بولے گا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ مرا اس لیے ہوں کہ ان کے چہرے کا دیدار ہو جائے، خبر میں آیا اس لیے کہ ان کے چہرے کا دیدار ہو جائے۔ یہ وہ ہے جس کے لیے میں یا نبی سلام علیکہ کہا کرتا تھا، یہ وہ نبی ہے جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ وہ نبی ہے جو ہاتھ کا اشارہ کرے تو سورج پلٹ کر آ جاتا ہے، یہ وہ نبی ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور یہ وہ نبی ہے جو ساری کائنات میں مسلمان جب یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے پہچان وہاں پر۔ اب یہاں پہ جو سیکھیں گے، اب دیکھو آپ ایگزام ہال میں بچہ جا کے وہی لکھیں گا جو اس کو کلاس میں سکھایا جائیں گا، ہوتا نہیں ہوتا؟ کلاس میں جو سیکھیں گا انہیں کلاس روم میں وہی انہیں جا کے لکھیں گا۔ کلاس روم میں اس کو یہ سکھا رہی 40 دن لے جا کے، 3 دن لے جا کے، 10 دن لے جا کے، انہوں اپنی طرح بشر ہے، پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، یا رسول اللہ بولے تو نہیں سنتے، سلام نہیں سنتے، اپنی طرح بشر تھے، نعوذ باللہ، تو انہیں جا کے قبر میں وہی جواب دیں گا۔ بولے ہر کلاس روم بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایسا کلاس روم چوائس کرو جہاں پر پڑھانے والا غوث اعظم ہو، پڑھانے والا غوث اعظم ہو، پڑھانے والا غریب نواز ہو، کیونکہ ہر پڑھنے والا کامیاب نہیں ہوتا، پڑھنے والے تب کامیاب ہوتے ہیں جب پڑھانے والے کے اندر کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہر پڑھانے والا اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔ اگر دین کو پڑھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، علم کو سمجھنا ہے، رسول اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، تو غوث اعظم کے دامن کو تھام لو، اولیاء اللہ کے دامن کو تھام لو۔
بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں. ما کنت تقول بحق هذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. کہا یہ میرے رسول ہے، یہ میرے نبی ہے. فرشتے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دائیں بائیں پھول ہی پھول ہوتے ہیں جنت کے. بولے اللہ جنت کے پھول قبر میں ڈال دیتا ہے ولیوں کے، اور مخلوق آ کر جو ہے دنیا کے باغوں کے پھول ان کے قبر پر ڈال دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھول چڑھانا یہ اہل سنت کا جو ہے طریقہ ہے، اس کے اوپر انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس رات جو ہے، اس رات یہ شب برات کی جو مقدس رات ہے، اس رات کو ضائع نہ کریں، ضائع مت کیجیے. دیکھیے آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، روزانہ کی طرح مل رہے ہیں. شب برات کی جب رات آئے گی، مقدس شب آئے گی، تو آپ مسجدوں میں رہیں، عبادت کریں. یہ عبادت کی رات ہے. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر جو ہے ایک جگہ سے ہو رہا ہے، دیکھا کہ ایک چمکدار موتی ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آپ دیکھتے کھڑے ہو گئے. حضرت عیسیٰ روح اللہ، ہاتھی پہ غیبی سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ، اس موتی کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ مولا ہاں. بڑا عجیب ہے. کہا کہ مولا ہاں. کہا عیسیٰ اس سے حیرت انگیز چیز نہ دکھاؤں اور عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ کہا کہ مولا دکھا. وہ موتی شق ہوا، وہ موتی کھلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور انگور کی بیل ہے جہاں سے انگور نکل رہے ہیں، اور ایک نہر بہہ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور اس سے ارشاد فرمایا کہ تو کب سے یہاں پر ہے؟ تو کون ہے؟ کب سے عبادت کر رہا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ میں 400 سال سے اس مقام پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور جنت سے مجھے اللہ تعالیٰ پھل دیتا ہے، جنت کی نہروں سے سیراب ہوتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ اس سے حیرت انگیز چیز نہ بتاؤں؟ کہا کہ مولا بتا. کہا کہ عیسیٰ میرے محبوب محمد الرسول اللہ کا امتی شب برات میں اگر 2 رکعت نفل پڑھ لے گا تو ہم اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. تو وہ مقدس رات کہ آپ کی 2 رکعت نفل کا بدلہ یہ ہے. آپ اس رات کو کیسے گزار رہے ہیں؟ گاڑیوں کے سٹنٹس مارتے ہوئے گزار رہے ہیں. مسجدیں آپ ویران کر کر، مسجدوں کے دروازے تو ماشاءاللہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہوٹلوں میں جا کر بیٹھے ہوئے. میں یہ نہیں کہتا آپ چائے مت پی، چائے برابر پیجیے، آپ لمیٹڈ ٹائم رکھیے. آپ یہ رات کتنی مقدس ہے، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے، ہمارے لیے بڑا اعلیٰ ہے. کسے پتا کہ کون سے لمحے میں ہم گناہگاروں کے مقدر کو اللہ بلند فرما دے، ہم خطاکاروں کے درجات کو اللہ بلند کر دے. تو یہ رات کی عظمتوں کو سمجھے، اس رات کی اہمیت کو سمجھے. مسجدوں میں گزارنا چاہیے. کہاں پر گزارنا چاہیے؟ مسجدوں میں گزارنا چاہیے. اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہوا حاصل کلام کی طرف میں آ رہا ہوں. یہ رات میں جب شب برات آتی ہے، یعنی 14ویں شعبان کا دن ہوتا ہے، تو ہم اہل سنت کے گھروں میں جو ہے فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے. فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے. وہ بڑوں کی فاتحہ بولتے ہیں اس کو. آپ لوگ بھی یہی بولتے ہوں گے نا، بڑوں کی فاتحہ، مرحومین کی فاتحہ. مغرب میں یا عصر کے بعد وہ دلاتے وہ. اب یہاں بھی لوگوں کو اعتراض ہے، بھئی یہ فاتحہ کہیں کیوں کر رہے؟ بھائی ہم کھانا آپ سے پیسے لے کے بنائیں، سالن آپ کے پیسوں کا بنائیں؟ نہیں، سب ہمارا ہے نا بھائی، مال میٹیریل سب ہمارا ہے. آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم کبھی بولے آپ کو کہ آپ جو ہے یہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں، نازیبہ حرکتیں؟ ہم نہیں بولے، لیکن آپ ہماری ہر چیز پر ٹارگٹ کرتے ہیں. بولے یہ فاتحہ کیوں دلا رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے، مرحومین کے ایصال ثواب میں فاتحہ کرنا یہ سنت رسول ہے. کیا ہے؟ سنت رسول ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟
ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک کنواں کھودو اور یہ نیت کر لو کہ جتنے لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب اللہ میری والدہ کو پہنچا دے. تو جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تمہاری والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا ملتا رہے گا. تو یہ ایصال ثواب ہوا. اور ایک حدیث علامہ بدر الدین عینی نقل کر رہے ہیں شرح بخاری میں، فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، ابراہیم بن محمد علیہ السلام کا انتقال ہوا. ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کی ٹوکری پیش کی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھجور سامنے رکھے، 3 بار حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھا اور درود شریف پڑھا، اور ارشاد فرمایا کہ ابو سعید اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو، جتنے لوگ یہ کھائیں گے اس کا ثواب میرے فرزند تک پہنچ جائے گا. تو یہ فاتحہ دینا، ایصال ثواب کرنا، یہ جو ہے صحابہ سے بھی ثابت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے. تو یہ ایصال ثواب کا انکار نہ کرے. ہاں جو خرافات ہو رہی ہے، فاتحہ کے نام پر جو چیز غلط ہو رہی ہے اس کو غلط آپ بھی بول سکتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا رد کریں. ایسا نہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو دامن میں چھپا کر بیٹھ جائیں گے، بولے نہیں ہمارے پاس کوئی غلطیاں نہیں، ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. یہاں پر ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو چیز اسلام میں حقیقی طور سے ثابت ہے وہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں، اور جو چیز اسلام کے اندر جس کی گنجائش نہیں ہے اور وہ اعمال جو ہمارے نزدیک بھی ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں کہوں، چند لوگ شعبان کی فاتحہ میں بیڑی کے کٹے بھی رکھ دیتے رکھتے نا، بیڑی کے کٹے رکھتے، فلاں چیز، بولے کئی کو یہ رکھ رہے، وہ تو نہیں، مرحوم کو یہ پسند تھا، مرحوم کو یہ پسند تھا. تو یہ چیزوں سے بچیے، یہ خرافات سے بچیے آپ. اسلام صاف ستھرا دین ہے، صاف ستھرا دین ہے. اس رات کو سمجھے. اور حاصل کلام پر میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، کل کا، پرسوں کا اور پیر کا، ہفتہ اتوار پیر، یہ 3 روزے آپ رکھیں، اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھیں. یہ ایام بیز ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینہ یہ روزے رہا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ روزے جو ہے واجب تھے. آپ کی عمر تمام آپ رہا کرتے تھے، یعنی چاند کی 13، 14، 15 یہ ایام بیز ہے، یہ ایام بیز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خصوصی فضیلت 15ویں روزے کی آپ کو بیان کروں، ایک حدیث سے، ایک آدھ حدیث سے ثابت ہو رہی ہے. بس میں اتنا کہوں گا، شعبان کی 1 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. پورا مہینہ بروں میں 28، 29 کے روزے سے، یعنی شعبان کے 28، 29ویں روزے سے حضور نے منع فرمایا ہے، تاکہ رمضان کے لیے آدمی بالکل پریپیئر ہو جائے، کمزوری کی حالت میں رمضان میں داخل نہ ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ شعبان معظم کا ہر روزہ، ہر دن کا روزہ افضل ہے. 15 کا بھی افضل ہے، 16 کا بھی افضل ہے، 14 کا بھی افضل ہے. بس میں سجیشن آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ ہفتہ اتوار پیر، یعنی 13 شعبان، 14 شعبان، 15 شعبان کو آپ روزہ رکھے، اور اللہ کی ذات سے امید یہ رکھے کہ مولا تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رزق کے دروازوں کو کھول دے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، 15ویں شب میں آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے سب لکھا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ 15 کا انتظار نہ کرے، آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. اگر کوئی سود کھا رہا ہے تو سود خوری سے توبہ کر لے، اگر کوئی زانی ہے تو زناکاری سے توبہ کر لے، اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ سے توبہ کر لے، اگر کوئی ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے تو ماں باپ کے پیر پکڑ کر معافی چاہ لے، اگر کوئی لوگوں کو ستا رہا ہے تو لوگوں سے معافی مانگ لے. صرف واٹس ایپ کے اوپر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، میسنجر پر، اسٹیٹس پر لکھنے سے نہیں ہوتا کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. اگر آپ نے کسی کی دل آزاری لوگوں میں کی ہے تو لوگوں میں کھڑے ہو کر معافی مانگے. آپ نے کسی کو ستایا ہے تو آپ اس سے مل کر معافی مانگے. میاں دیکھو،
15ویں شعبان مقدر لکھا جانے والا ہے، سال بھر جو ہونے والا ہے وہ لکھا جانے والا ہے، کیا پتا ہمیں ہمارے بارے میں اللہ نے کیا سوچ رکھا ہے۔ اسی لیے یہ 2-3 دن میں ایسا عمل کرو کہ اس کی رحمتیں تم سے راضی ہو جائے، وہ تمہارے رزق میں برکت دے دے، تمہارے عمر میں برکت عطا فرما دے، تمہارے عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو خالی سٹیٹس کے ذریعے معافیا مت چاہیے۔ اب وہ شروع ہوتا، وہ آج سے شروع ہو بھی گیا ہوں گا، بس آدھا منٹ لے رہا ہوں، آج سے شاید وہ شروع ہو گیا ہوں گا۔ شعبان کی 15ویں رات آ رہی، شب برات آ رہی، میں آپ سے معافی چاہ رہا ہوں جو بھی ہو گیا۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ خالی میسج کے اندر جو ہے آپ معافی چاہ رہے، پھر ملتے کہ پھر وہی دشمنی ہے، دل میں بغض وہی ہے۔ شعبان کی رات متعدد حدیثاں، یعنی اتنی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شمار حدیث حضور نے ارشاد فرمایا، شعبان کی رات اللہ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے مجرم کو، گناہگار کو معاف کر دیتا ہے، سوائے مشرک کے، شرک کرنے والے کے، اور اللہ اس شخص کو معاف نہیں کرتا جو لوگوں سے بغض رکھتا ہے، جو حسد رکھتا ہے۔ حسد رکھنے والا نہیں معافی، اس کی معافی نہیں ہوتی، بغض رکھنے والے کی معافی نہیں ہوتی، جی لوگوں میں لڑانے والے کی معافی نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے، میسیجز کے ذریعے معافی مانگنے سے بہتر ہے، آج جمعہ کا دن ہے، اپنے بھائی سے ملیے، مسلمان بھائی سے، بھائی جو بھی ہو گیا مجھ سے معاف فرما دیجئے، میں آپ کو برا بول چکا تھا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو معافی ڈائریکٹلی چاہیے آپ، یا پھر کال کر کر معافی چاہیے آپ۔ اور آپ کب تک لوگوں سے معافی چاہیں گے؟ چلیے آپ کو لوگ معاف کر دیں گے، اللہ بھی معاف کرنا نا آپ کو، لوگوں کو آپ ستائے، لوگ آپ کو معاف کر دیے، اپنے لیے کب معافی چاہیں گے؟ اللہ کی ذات سے۔ تو آج توبہ کیجئے، کل توبہ کیجئے، پرسوں توبہ کیجئے۔ تو بہتر طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کا روزہ رہ جائیے، ہو سکے تو رہ جائیے، پرسوں کا رہ جائیے، اتوار کا، پیر کا، جو لوگ کل کا نہیں رہ سکتے اتوار پیر کا رہ جائیے۔ اور کسی کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ بھائی ٹائم نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، تو وہ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پیر کا روزہ رہ جائے، پیر کا روزہ رہ جائے۔ ایک حدیث سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 15ویں شعبان کا جو ہے دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بزم کو، آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، جابرین کے جبر سے محفوظ فرمائے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔